حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. میں سوچا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے، تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے. بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھی، بیڑیاں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں. اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا. جی وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بیہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ. بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا.
فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھل لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں، تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، کفر دیکھو، جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا، اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے، تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں۔ چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے، ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔
صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دلوں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، مایوسی معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے، یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا، اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے۔ اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے، جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو
کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھونے گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا ایک خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لے، لیکن عمل کرنے کے لیے لے، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے، یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں، اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے۔ تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کرے چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اسے نیری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تھا کہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں، اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں، کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، تے جو ملے ہے طالب زردہ، یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا۔
یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا۔ پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلطی، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے۔ شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا۔ ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ۔ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے۔ اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں۔ اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں،
ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے، اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی اور جوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان مامور غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا طرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا طرفا، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے
اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی, انکار کر دیا. کئی لوگوں نے ان سے کہا, میں نے بھی کہا, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی, لیکن میں مرد ہوں, ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا, میں نے کہا یوں نہ کر, اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے, دل اتنے سخت پتھر کر لیے, میں فلاں ہوتا ہوں جی, میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے, بٹھا دو تو بیٹھ گیا, اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں, جھگڑالو ہیں, فسادی ہیں, سخت دل ہیں, وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو, اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی, اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی, مزاج میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے, آپ کی نسبتیں بچیں گی, آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی, ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کرے, کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کرے اور معافی دے. کچھ لوگ دل کو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو اور ناراض ہو جاتے. اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں, قائل کر رہے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو, اور اس حدیث کو یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا, بھائی معافی مانگنے آیا, اور پھر اس نے معاف نہ کیا, اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے, تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے, میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا, اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا, غلطیوں کا مداوع ہوگا, پھر معافی ہوگی, تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا, تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے, آج کے دن سے پہلے, رمضانی مبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے. تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا, شرک سے بچنا, توحید پہ قائم رہنا, اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا, اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے, اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز, ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں, میں نے درجنوں بار کہی ہے, پھر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا, مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے. تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے, اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی رہیں. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. آج ایک اور ارادہ بھی کریں, ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے, بولنے کی ہے, لکھنے کی ہے, مال خرچ کرنے کی ہے, کسی کو پیغام دینے کی ہے.
مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ اپنے آپ سے نہ کچھ کام لے، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دے، تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ کرو تو صحیح نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیے؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت، مضبوط، مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو۔ خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔